السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ قضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرایا کہ جو شخص بھی معاہدہ حدیبیہ میں شریک رہا ہو وہ عمرے کے لیے مکہ چلے۔ مسلمان اعلان سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اس لیے کہ پچھلے سال بھی وہ بڑے خوش مکے جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے، مگر قریشیوں نے انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روک دیا تھا۔ ادھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم سے مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ حضور اس سال تو مسلمانوں کو لے کر واپس مدینہ چلے جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے مکہ آ جائیں۔ اس پر مسلمانوں کو بے حد صدمہ ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ مدینہ واپس آ گئے اور سال گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر خدا کر کے سال پورا ہوا اور ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا۔ اب مسلمان بڑے جوش کے ساتھ سفر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں وہ سارے ہی مسلمان تھے جو حدیبیہ کے وقت موجود تھے، سوائے ان کے جو اس سال شہید ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے مسلمان چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح اس قافلے میں 2000 آدمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق صرف سامان مسافر کا ہتھیار یعنی تلواریں ساتھ لیں جو نیام میں تھیں، مگر پھر بھی حضور نے کچھ مسلمانوں کے ایک دستے کو ہتھیار وغیرہ دے کر آگے روانہ فرما دیا، تاکہ اگر قریشی غداری کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مگر حضور نے اس دستے کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ مکے میں داخل نہ ہو، بلکہ مر زہران میں ٹھہر کر ہمارا انتظار کریں۔ اس دستے کے کمان حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور نے مدینہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، اور ذی قعدہ سن 7 ہجری میں آپ صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ نے 60 قربانی کے جانور ساتھ لیے اور ان کے گلوں میں علامت ڈال کر قافلے سے روانہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کو لے کر آگے جا چکے تھے۔ جب وہ مر زہران کے مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں کچھ قریش کے آدمی ملے۔ انہوں نے حضرت ابن مسلمہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور کل انشاءاللہ صبح تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ قریش نے ان مسلمانوں کے پاس ہتھیار وغیرہ دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ یہ سنتے ہی تیزی سے مکے پہنچے۔ انہوں نے قریش کو بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف مسافر کا ہتھیار لے کر آئیں گے، مگر وہ تو پورے جنگی سامان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ قریش یہ سن کر گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً مکرز ابن حفص کو کچھ قریشیوں کے ساتھ حضور کے پاس بھیجا کہ وہ آپ سے بات کریں۔ مکرز نے حضور کے پاس پہنچ کر کہا کہ محمد، تم نے بچپن میں یا بڑے ہو کر کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا، مگر کیا اب تم ہتھیار لے کر حرم میں داخل ہو گئے؟ حالانکہ ہماری تمہاری شرط ہو چکی کہ تم صرف مسافروں کا ہتھیار لے کر مکے میں جاؤ گے۔ حضور نے سن کر مکرز کو جواب دیا کہ میں ہتھیار لے کر ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مکرز کو یہ سن کر اطمینان ہو گیا، اور اس نے مکے جا کر قریشیوں کو بتایا کہ محمد یہاں ہتھیار لے کر داخل نہیں ہوں گے، انہوں نے جو شرط تم سے کی تھی وہ اسی پر قائم ہے۔ اب قریشی مطمئن ہو گئے، مگر جو حضور کے آنے کے دن قریب آ رہے تھے وہ پریشان ہوتے جاتے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے آدمی اگر محمد کے پاس اٹھے بیٹھے تو وہ بھی بے دین ہو جائیں گے، اس لیے محمد کی باتوں میں ایسا اثر ہے کہ وہ ہر ایک کا دل موہ لیتی ہے۔ اس لیے اب قریشیوں نے طے کیا کہ وہ اپنے سب بچے بوڑھوں کو لے کر مکے سے باہر پہاڑوں میں چلے جائیں، اور 3 دن مکے میں ٹھہر کر جب مسلمان واپس چلے جائیں تو ہم اپنے گھروں کو لوٹ آئیں۔ یہ سوچ کر وہ سب مکے خالی کر کے نکل گئے اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ مکے کے قریب پہنچ کر آپ نے ہتھیار بند دستے کو وہیں ٹھہرنے کی اجازت دی اور خود صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف چلے۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے دائیں بائیں صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا، اور پھر اس شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے۔
یہ وہی مکہ تھا جہاں سے آپ 7 سال پہلے راتوں رات چھپ کر نکلے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جس کی سڑکوں پر آپ کو نکلنا مشکل تھا، جہاں آپ کے دوست کم تھے اور دشمن زیادہ۔ یہیں آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آپ کے اسی وطن میں 3 سال تک دشمنوں نے آپ کا بائیکاٹ کیے رکھا، اور پھر یہی وطن آپ کو ایک اندھیری رات میں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ مگر گزرنے والے ان 7 سالوں میں مکے کی کایا پلٹ چکی تھی، مشرکوں کا زور ٹوٹ چکا تھا اور مسلمانوں کی ہیبت بڑھ رہی تھی۔ صرف 7 سال کے بعد آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں اس طرح داخل ہو رہے تھے کہ مکے والے مکے کو خالی کر کے پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اس نے نبی کا خواب سچا کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم شریف میں تشریف لائے اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کعبے کا طواف کیا۔ خدا تعالیٰ کے اس احسان پر آج مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں کچھ شعر پڑھنے لگے جن میں مشرکوں کی برائی کی گئی تھی اور مسلمانوں کی تعریف تھی۔ حضرت عمر نے سنا تو انہوں نے حضرت ابن رواحہ کو فوراً ٹوکا، چپ ہو جاؤ ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم شریف میں شعر پڑھتے ہو۔ مگر یہ سن کر حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو عمر، اس لیے کہ شعر تیر کی طرح مشرکوں کے لگ رہے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت ابن رواحہ سے فرمایا کہ ابن رواحہ یہ کہو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کو فتح دے دی، اس نے اپنے لشکر کو عزت بخش دی اور اس کے لیے اس اکیلے نے سب قبیلوں کے لشکر کو شکست دے دی۔ اس پر حضرت ابن رواحہ یہی پڑھنے لگے اور ان کے ساتھ سارے مسلمان بھی اس کو دہرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ صفا پہاڑی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے مروہ کے پہاڑی تک دوڑے۔ آپ نے مروہ کے قریب قربانی کے جانور ٹھہرائے اور فرمایا کہ یہ قربانی کی جگہ ہے۔ پھر یہیں آپ نے اور صحابہ نے قربانی کی۔ اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوائے، مسلمانوں نے بھی سر کے بال منڈوائے، اور اس طرح حضور اور سب مسلمانوں کا یہ عمرہ پورا ہو گیا۔ جس وقت حضور اور سب مسلمان طواف کر رہے تھے تو مشرکین پہاڑوں میں سے جھانک جھانک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پہلے وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینے کے آب و ہوا نے مہاجروں کو کمزور کر دیا ہوگا، مگر جب انہوں نے مسلمانوں کو منڈے ہلا ہلا کر چلتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا تم انہی کے متعلق سمجھتے تھے کہ مدینے کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے؟ یہ تو اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اس طرح پہلا دن گزر گیا۔ قریش نے معاہدے میں مسلمانوں کو 3 دن مکے میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کسی کے گھر نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ ابطح کے مقام پر آپ کا خیمہ نصب تھا اور اسی میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حرم شریف میں آئے اور کعبے کے اندر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ تب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال کعبہ شریف کی چھت پر گئے اور وہاں سے انہوں نے اذان دی۔ حضرت بلال کی خوبصورت اور بھاری آواز پہاڑوں میں گونجی اور مشرکوں کے کلیجے تھرا اٹھے۔ اس وقت بھی مشرک پہاڑوں میں چھپے ہوئے جھانک رہے تھے۔ یہ آواز سن کر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کہا کہ خدا نے میرے باپ ابو الحکم پر بڑا فضل کیا کہ وہ یہ کلمہ سننے سے پہلے ختم ہو گئے جو یہ شخص کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر امیہ ابن خلف کے بیٹے صفوان نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ خالد ابن اسید نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھ گئے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر یہ کلمہ کہہ رہا ہے۔ سہیل ابن عمرو نے اذان سن کر اپنے منہ اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ وہ نہ تو بلال کو دیکھ سکیں اور نہ ان کی آواز سن سکیں۔ یہ چاروں وہ بزرگ ہیں جو اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے، مگر اس وقت ان پر اور سارے مشرکوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ہتھیار بند دستہ تھا حضور نے مکے کے باہر ناجج کے مقام پر چھوڑ دیا تھا۔ عمرے سے فارغ ہو کر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو ناجج میں بھیج دیا تاکہ اب وہ وہاں جا کر ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور وہ مسلمان مکے آ کر عمرہ کر لیں۔ ادھر حضور کی چچا زاد بہن حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مکے میں ہی تھی۔ یہ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی۔
حضرت علی نے حضور سے آ کر اجازت لے لی کہ انہیں مدینہ لے چلیں۔ حضور نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت عمارہ کے ماں اور باپ زندہ نہیں تھے، اس لیے بعد میں حضور نے ان کو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ تھیں، جو حضرت عمارہ کی خالہ تھیں۔ حضرت علی اور حضرت زید نے بھی اس کی کوشش کی تھی کہ عمارہ کو وہ اپنے پاس رکھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بہن تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بہن ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اس لیے اب مجھے مشرکوں میں سے نکال کر مسلمانوں میں پہنچا دو۔ ام فضل نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عباس نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے حضور سے یہ بات عرض کی، آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد یہیں حضور نے ان سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکے میں 3 دن پورے ہو گئے۔ قریشیوں نے صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حویتب ابن عبد العزیٰ کو بھیجا۔ حویتب ابطح کے میدان میں رسول اللہ کے خیمے پر آیا۔ اس وقت حضور کے پاس کچھ انصاری مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہے تھے۔ حویتب نے آپ کے پاس آتے ہی بدتمیزی کے ساتھ ایک دم چیخنا شروع کر دیا، معاہدہ پورا ہو گیا ہے، اب تم فوراً ہماری زمین سے نکل جاؤ، 3 دن پورے ہو چکے ہیں۔ حویتب کی اس بدتمیزی پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ڈانٹ کر حویتب سے کہا کہ تو جھوٹ بکتا ہے، یہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے باپ کی، خدا کی قسم رسول اللہ خوشی سے نہ جانا چاہیں تو ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے حضرت سعد سے فرمایا کہ سعد، جو آدمی ہمارے پڑاؤ میں آئے ہیں ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے کوچ کا اعلان کرایا کہ سب مسلمان شام سے پہلے مکے سے چلے جائیں۔ چنانچہ شام تک حضور اور سب مسلمان مکے سے واپس روانہ ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مکے میں ہی رہ گئی تھیں۔ حضور نے حضرت ابو رافع کو وہیں چھوڑا کہ وہ بعد میں حضرت میمونہ کو لے کر صرف کے مقام پر آ جائیں۔ چنانچہ حضور صرف میں جا کر ٹھہر گئے، جہاں بعد میں ابو رافع حضرت میمونہ کو لے کر آ گئے۔ پھر یہاں سے ام المؤمنین حضور اور سب مسلمانوں کے ساتھ مدینہ گئے۔ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کر کے بے حد خوش تھے، وہ خداوند کریم کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں عزت اور طاقت دی۔ دوسری طرف مکے کے کٹر لوگ بھی اب سوچ میں پڑ گئے تھے کہ محمد کی طاقت دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اگر ان کا پیغام سچا نہیں تو ان کے ماننے والے کیوں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اسی سوچ میں گم تھے، یہاں تک کہ ایک روز عمرو بن عاص نے اپنے کچھ جاننے والے قریشیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ لوگوں، خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ محمد کی بات روز بروز اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اب ایک فیصلہ کیا ہے، اس کے متعلق تم بھی اپنی رائے دو۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیا سوچا ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ میری رائے ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہنے لگے۔ اب اگر محمد کو ہم پر فتح حاصل ہو گئی تو ہم نجاشی کے پاس حبش میں ہوں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ نجاشی کی غلامی محمد کی غلامی سے اچھی ہے، اور اگر ہمارے قوم کو محمد پر فتح حاصل ہو گئی تو وہ اپنے آدمی ہوں گے، ان سے ہمیں بھلائی ہی ملے گی۔ عمرو کی یہ رائے سب نے پسند کی اور وہ جانے کے تیار ہو گئے۔ اب عمرو نے ان سے کہا کہ تب پھر نجاشی بادشاہ کو دینے کے لیے کچھ ہدیے تحفے جمع کر لو۔ ان لوگوں نے تحفے میں دینے کے لیے ایسی چیزیں جمع کرنی شروع کر دیں جو نجاشی کو بہت پسند تھیں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور ان کے دوست یہ ہدیے لے کر حبشہ کو روانہ ہو گئے۔ مکے کے دوسرے مشہور اور بڑے آدمی خالد بن ولید تھے۔ یہ بے حد بہادر اور جنگ باز آدمی تھے اور سب جنگوں میں قریش کے ساتھ جا کر لڑے تھے، مگر یہ دیکھتے تھے کہ ایک دفعہ بھی وہ مسلمانوں کو مات نہیں دے سکے۔ قریش ہمیشہ بڑے بڑے جنگی سامان لے کر نکلے، مگر ہر دفعہ انہیں واپس ہی بھاگنا پڑا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ محمد کو کیوں ہر جگہ فتح ہوتی ہے؟ لوگ کیوں اس نئے دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں؟ خالد بن ولید یہ باتیں سوچتے اور حیرت میں پڑ جاتے۔
معاہدہ حدیبیہ کے وقت خالد بن ولید قریش کے 200 گھوڑے سواروں کو لے کر نکلے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں پہنچیں تو بے خبری میں ان پر حملہ کر دیں۔ اس کے بعد حضور وہاں پہنچ گئے، آپ نے نماز خوف شروع کی اور خالد آپ کو دیکھتے رہے مگر وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے، بلکہ اپنے دستے کو لے کر بھاگتے ہوئے واپس مکے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں قریش سے صلح کی تو خالد بن ولید کو یقین ہو گیا کہ اب قریش کی عزت ختم ہو گئی، اس لیے وہ سوچنے لگے کہ مکہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے مکے کو روانہ ہو گئے۔ خالد اب مسلمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اس وقت مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسے، مگر آہستہ آہستہ اسلام کی خوبیاں ان پر کھلتی جا رہی تھیں اور حضور کی محبت دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ اسی میں ایک روز انہیں اپنے بھائی ولید بن ولید کا خط ملا۔ ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں کہ تم جیسا سمجھدار آدمی اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھتا۔ اس خط نے خالد کی حالت بدل دی۔ ان کو وہ روشنی نظر آ گئی جس کو وہ اب تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس سچائی کو پا لیا جسے وہ اب تک نہیں سمجھ سکے تھے۔ خالد بن ولید مکے واپس گئے اور ہجرت کی تیاری کرنے لگے، مگر ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ قریش میں سے کوئی اور بھی ان کے ساتھ چلے اور ہم اکٹھے مسلمان ہوں۔ سوچتے سوچتے انہیں صفوان بن امیہ کا خیال آیا۔ خالد سیدھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد کا پیغام عرب اور عجم میں پھیل گیا ہے، اب ہمیں ان کے پاس جا کر ایمان لے آنا چاہیے۔ مگر صفوان اس وقت تک مسلمان کے سخت دشمن تھے۔ وہ یہ سن کر بگڑ اٹھے۔ اس کے لیے جنگ بدر میں ان کے باپ اور بھائی قتل ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے بہت غصے سے خالد کو جواب دیا کہ اگر محمد کی دشمنی میں اکیلا رہ جاؤں تب بھی ان کو نہیں مانوں گا۔ خالد ان سے مایوس ہو گئے۔ اب وہ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی بات کہی، مگر اکرمہ بھی ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اس لیے انہوں نے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ اب خالد نے عثمان بن طلحہ سے ملنے کا ارادہ کیا، مگر پھر انہیں خیال آیا کہ عثمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، اس لیے جنگ احد میں ان کے باپ، چچا اور 4 بھائی قتل ہو گئے تھے۔ پھر بھی خالد عثمان کے پاس گئے اور ان سے وہی کہا جو صفوان اور اکرمہ سے کہا تھا، مگر خدا تعالیٰ عثمان کی حالت بدل چکا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی خالد کی بات سنی وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ ہم مکے سے الگ الگ روانہ ہوں گے اور مکے سے باہر فلاں جگہ ملیں گے، پھر وہاں سے ایک ساتھ مدینہ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں الگ الگ مکے سے ہجرت کر کے روانہ ہو گئے۔ عمرو بن عاص اپنے دوستوں کے ساتھ حبشہ پہنچ گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو بادشاہ کے پاس سے آتے ہوئے دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے۔ انہیں حضور نے نجاشی کے پاس خط دے کر بھیجا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بھیج دیں۔ عمرو بن عاص ان کو دیکھ کر کھٹک گئے۔ وہ سیدھے اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہاں عمرو بن امیہ زمری موجود ہے، اگر میں نجاشی سے جا کر اس کو مانگ لوں اور پھر قتل کر دوں تو قریش کا کچھ بدلہ اتر جائے گا، اس لیے کہ وہ محمد کا قاصد ہے۔ سب ساتھیوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب عمرو بن عاص نجاشی کے پاس گئے۔ نجاشی نے ان کو پہچان لیا چونکہ عمرو نے اس کو بہت سے ہدیے لا کر دیے تھے، اس لیے بادشاہ نے ان کی بہت عزت کی اور اپنے قریب بلا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں نے ابھی آپ کے پاس سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھا تھا، وہ ایک ایسے شخص کا قاصد ہے جو ہمارا سخت دشمن ہے، اس لیے آپ اس قاصد کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے بڑے آدمیوں کو قتل کر چکا ہے۔ مگر نجاشی بادشاہ عمرو کی بات سن کر غضبناک ہو گیا۔ ابھی عمرو نے اپنی بات ختم ہی نہیں کی تھی کہ نجاشی نے ہاتھ اٹھا کر اس زور سے عمرو کے ناک پر مارا کہ انہیں خیال ہوا کہ میری ناک ٹوٹ گئی۔ اس توہین کی وجہ سے عمرو اس قدر شرمندہ ہوئے کہ ان کا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی کی اس محبت کا ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جہاں بنا، اگر مجھے خیال ہو تاکہ آپ کو یہ بات بری لگے گی تو میں کبھی نہ کہتا۔ نجاشی نے غصے سے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس شخص کا ایلچی تیرے حوالے کر دوں جو وہی پیغام لے کر آیا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور پھر تو اس ایلچی کو قتل کر دے؟
عمر کو یہ سن کر جیسے روشنی نظر آ گئی۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا، جہاں پناہ کیا واقعی ایسے ہی ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، افسوس ہے تم پر عمر، میری بات مانو اور ان کی پیروی اختیار کر لو۔ خدا کی قسم وہ سچائی پر ہیں اور جلد ہی وہ ان پر بھی چھا جائیں گے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ فرعون اور اس کے لشکر پر چھا گئے تھے۔ اس گفتگو کے بعد عمرو بن عاص کا دل اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے فوراً بادشاہ سے کہا، تب پھر کیا آپ رسول اللہ کی طرف سے میری بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا اور اس طرح ایک لمبی دشمنی کے بعد حضرت عمرو بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد حضرت عمرو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، مگر وہاں انہوں نے اپنے اسلام کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے سفر کی تیاری کی اور اس کے بعد تنہا ہی حبشہ سے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ مکے سے مدینے کو روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں وہ ایک جگہ سستانے کے لیے ٹھہرے کہ اچانک انہوں نے سامنے سے ایک سوار آتے دیکھا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حبشہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت عمرو نے قریب آ کر حضرت خالد کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ یہ ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم معاملہ کھل گیا ہے، یہ شخص واقعی نبی ہیں، اسلام قبول کرنے ان کے پاس جا رہا ہوں، آخر کب تک؟ حضرت عمرو نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھی اسلام قبول کرنے ہی جا رہا ہوں۔ اس طرح تینوں مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہاں سے اکٹھے روانہ ہوئے۔ ان سب کی منزل اور مقصد ایک تھا کہ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ مدینے میں ان تینوں کے پہنچنے سے پہلے ان کی خبر پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت خالد کے بھائی ولید نے مدینے میں ان کا استقبال کیا اور کہا کہ جلدی چلو، رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے جلدی نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور پھر یہ تینوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضور ان کے آنے کی خوشی میں مسکرا رہے تھے۔ آپ ان تینوں کے آنے سے اتنے خوش تھے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس بھیج دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم سمجھدار ہو، اس لیے بھلائی کو قبول کرو گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب کے بعد آخر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے بڑھے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ مجھ سے اس پر بیعت لیجئے کہ خدا تعالیٰ میرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت پچھلے سب گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اس طرح قریش کے یہ تین بڑے سردار ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور پھر عمر بھر اسلام کی زبردست خدمت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بادشاہوں کے نام خط روانہ فرمائے تھے جن میں ان کی اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ ان میں سے ایک خط شرحبیل ابن عمرو غسانی کے نام تھا۔ شرحبیل ہرقل کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا جو شام کے علاقے میں تھا۔ حضور کا ایک خط لے کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرحبیل کے پاس گئے۔ حضرت حارث مدینے سے روانہ ہو کر موتا پہنچے جو شام میں بلقا کے قریب ایک جگہ ہے۔ جب شرحبیل کو حضرت حارث کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے انہیں وہیں قتل کرا دیا۔ جب یہ خبر حضور کو معلوم ہوئی تو آپ کو اور سب مسلمانوں کو بہت زیادہ رنج ہوا، اسی لیے حضور نے شرحبیل سے بدلہ لینے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو آپ نے اس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بناتے وقت حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر ابن ابو طالب کو امیر بنا دینا، اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا لینا، اور اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی قتل ہو جائیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا سالار بنا لیں۔ اس موقع پر وہاں ایک یہودی عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضور کی یہ بات سنی تو آپ سے کہنے لگا کہ ابو القاسم، اگر آپ نبی ہیں
تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ اس جنگ میں ضرور قتل ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی اگر کسی کے متعلق یہ کہہ دیا کرتے کہ اگر فلاں قتل ہو جائے تو وہ ضرور قتل ہوتا تھا، چاہے اس طرح انہوں نے 100 آدمیوں کے متعلق ہی کیوں نہ کہا ہو۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مجاہدوں کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک آئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مسلمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کو نصیحتیں کی اور فرمایا کہ میں تم سب کو خدا سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اور سب مسلمانوں کے واسطے بھلائی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا نام لے کر جہاد کرو اور شام میں خدا کے اور اپنے دشمنوں سے لڑو۔ وہاں تم گرجوں میں رہنے والے راہبوں کو دیکھو گے، ان کو مت چھیڑنا، کسی عورت کو، بچے کو یا بوڑھے کو قتل مت کرنا، درختوں کو مت کاٹنا اور عمارتوں کو مت برباد کرنا۔ اس طرح یہ لشکر حضور کی دعائیں اور نصیحتیں لے کر یہاں سے روانہ ہوا۔ اپنے پیچھے انہیں مسلمانوں کی یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ خدا تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں سلامتی اور فتح کے ساتھ واپس لائے۔ اس لشکر میں حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے علاوہ حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ یہ لشکر یہاں سے چل کر شام میں داخل ہو گیا اور ایک شہر معان میں جا کر ٹھہر گیا۔ شرحبیل کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان لشکر لیے چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو اس نے فوراً 1,00,000 کا لشکر مقابلے کے واسطے تیار کیا۔ ساتھ ہی اس نے رومی بادشاہ ہرقل کو بھی مدد کے لیے لکھ دیا۔ ہرقل بھی 1,00,000 کا لشکر بلخا میں پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ عرب کے بہت سے بادشاہ اور عیسائی قبیلے بھی رومیوں کی مدد کے واسطے پہنچ گئے۔ اس طرح عیسائیوں کا لشکر 2.5 کے قریب ہو گیا۔ ان کے ساتھ زبردست جنگی سامان اور گھوڑے وغیرہ تھے۔ مسلمان کو معان میں یہ بات معلوم ہوئی کہ رومیوں نے بہت زبردست فوج جمع کی ہے اور وہ مقابلے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں کو فکر ہو گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم 3,000 آدمی ہی جا کر رومیوں کے نڈے دل سے لڑیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مدد مانگیں۔ اسی سوچ بچار میں 2 دن گزر گئے۔ آخر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بہت جوش کے ساتھ مسلمانوں سے کہا کہ لوگوں، تم جس کام کے لیے آئے ہو اسی سے گھبرا رہے ہو، تم شہادت حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو۔ ہم کبھی اپنی تعداد اور طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑے، بلکہ ہم صرف اس دین کے بھروسے پر لڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خدا تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا تو فتح اور یا شہادت۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ابن رواحہ نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد مسلمان پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب وہ موتا کے مقام پر پہنچے تو سامنے رومیوں کی فوج نظر آئی۔ مسلمان بڑھتے رہے یہاں تک کہ موتا کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دونوں لشکروں کا کوئی مقابلہ نہ تھا، کیونکہ رومیوں کا لشکر چینٹیوں کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ جنگی سامان تھا اور فوج میں 2,00,000 سے زیادہ آدمی تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں کل 3,000 آدمی تھے۔ مگر مسلمان اپنی پوری ہمت کے ساتھ رومیوں کے ٹڈے دل سے جا ٹکرائے۔ جنگ پورے زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ ہر مسلمان کئی رومیوں سے بھیڑا ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا اور دوسرے میں تلوار۔ اسی طرح بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے رومی لشکر میں گھس گئے اور بے شمار دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ اسی وقت فوراً حضرت جعفر بن ابو طالب نے بڑھ کر اسلامی جھنڈا اٹھا لیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ اسی طرح لڑتے ہوئے رومیوں میں گھر گئے۔ جو بھی ان کے سامنے آ جاتا وہ زندہ واپس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جعفر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور جلدی سے گھوڑے کو زخمی کر کے پیدل لڑنا شروع کیا۔ لڑائی میں ایک رومی نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت جعفر نے فوراً جھنڈا بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا۔ تب ایک اور دشمن کی تلوار سے ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ حضرت جعفر نے جھنڈا اپنی گود میں سنبھال لیا، مگر اب وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ آخر اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ اب فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی جھنڈا اٹھا لیا اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کے صفوں میں گھس گئے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی حضرت ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور پکار کر مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ مسلمانوں نے پکار کر کہا کہ آپ ہی امیر بن جائیں، مگر حضرت ثابت نے انکار کر دیا اور جھنڈا حضرت خالد بن ولید کو دے کر کہا کہ تم جنگ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔
حضرت خالد نے پہلے انکار کیا، مگر حضرت ثابت کے اصرار پر جھنڈا لے کر اسلامی لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید پوری بہادری کے ساتھ دن بھر لڑتے رہے۔ انہوں نے رومیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور جنگ صبح تک کے لیے رک گئی۔ صبح کو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی، فوج کا جو حصہ پیچھے تھا اس کو آگے کر دیا اور جو آگے تھا اس کو پیچھے کر دیا۔ اسی طرح دائیں حصے کو بائیں طرف کیا اور بائیں کو دائیں حصے کی طرف کر دیا، اور اس کے بعد لشکر لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ رومیوں نے مسلمانوں کے لشکر میں نئے آدمی دیکھے تو وہ سمجھے کہ ان کے پاس مدد آ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی ہمت کمزور ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی حملہ بہت سخت کیا اور رومیوں کے پیچھے دھکیلتے ہوئے بڑھنے لگے۔ آج رومی بچ کر لڑ رہے تھے، انہیں خیال تھا کہ مسلمانوں کے پاس مدد آ گئی ہے، اس لیے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ رومیوں کی اس کمزوری سے مسلمانوں کے دل بڑھ گئے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ایسے حملے کیے کہ انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ رومی جتنا پیچھے ہٹ گئے تھے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ اسی میں شام ہو گئی۔ اس روز رومیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ شام کو لڑائی بند ہوئی تو مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت بھی ملا، وہ لے کر مسلمان اپنے پڑاؤ میں آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی جبکہ رومیوں کا لشکر بے شمار تھا، اس لیے مسلمانوں نے پھر مشورہ کیا کہ لڑائی جاری رکھیں یا پہلے رسول اللہ کے پاس سے مدد حاصل کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دینی چاہیے اور مدد حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت خالد مسلم لشکر کے ساتھ مدینہ کو واپس روانہ ہو گئے۔ جس وقت موتا کے میدان میں حضرت زید نے جنگ شروع کی تھی تو وہاں سے سینکڑوں میل دور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے مسلمانوں کو میدان جنگ کا سارا حال بتلانا شروع کیا۔ خدا نے جنگ کا میدان اپنے نبی کے سامنے کر دیا تھا اور آپ صحابہ کو بتلا رہے تھے۔ زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا، وہ خوب لڑے اور آخر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھایا، وہ بھی خوب لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنا فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام لینے سے پہلے خاموش ہو گئے تھے، اس لیے انصاری ایک دم بے چین ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ کہیں عبداللہ بن رواحہ سے کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہو گئی جو ناپسندیدہ ہو، مگر اسی وقت کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، وہ بھی خوب لڑے اور آخر وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو بتلایا کہ اب خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ پھر حضور نے حضرت خالد کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو ہی اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی وقت حضرت خالد کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے اور ان کی بیوی حضرت اسما سے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسما بچوں کو لے کر آئیں تو آپ نے ان کو پیار کیا۔ حضرت اسما سمجھ گئیں کہ شاید حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آج وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما زور زور سے رونے لگیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اسما، بین مت کرو اور یوں اپنا سینہ مت پیٹو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ حضرت جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ آج انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہے۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔